وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے لیے وضو کا پانی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے پانی رکھا؟ بتایا گیا عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ اللہ کے نبی نے یوں دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے اہل حدیث بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ دین میں فقیہ بننے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کا اتنا علم عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لو ضاع لی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا فقیہ بنایا کہ اپنے زمانے کے فقہا کے سردار ہو گئے۔ اور یہ حکم صرف قرآن و حدیث ہی میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کی عملی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہاء کرام کی عظمت شان مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، تم میں جو لوگ حاضر ہیں ان لوگوں تک میری حدیثیں پہنچائیں جو لوگ حاضر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری حدیثیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، یا تو اس وجہ سے موجود نہیں ہیں کہ ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، یا اس مجلس میں حاضر نہیں ہیں، ان لوگوں تک میری حدیثیں پہنچائی جائیں کہ فقہا کی عظمت شان مسلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ میری حدیثیں سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ایسا بہت ہوگا حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے، انہی حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج کریں گے۔ بخاری میں یہ حدیث مختصر ہے لیکن ترمذی اور مشکات میں یہی حدیث تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ ایسا بہت ہوگا حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑا فقیہ ہوگا۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں تخریج کرنے کے بعد فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، اللہ کے نبی نے ان حدیثوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے، کیونکہ ایسا بہت ہوا کہ جو لوگ حدیث کے شیخ تھے حدیثوں کو سنا وہ ان حدیثوں سے مسائل نہ نکال سکے، لیکن یہی حدیثیں جب امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی تو انہی حدیثوں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے 1-2 نہیں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا، 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے، باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری حدیثیں دوسروں تک پہنچائی جائیں، کیونکہ حدیث کو سننے والا ایسا ہوگا کہ وہ فقیہ نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے۔ اس کی ایک زندہ مثال سنو، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرمائی ہے۔ جس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ امام سلیمان اعمش کی خدمت میں علم حدیث کا درس لے رہے تھے،
ایک سال آیا اور اس نے پے در پے 100 سوالات کیے. حضرت امام سلیمان آمش نے فرمایا ان سوالوں کا جواب مجھے معلوم نہیں, کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا صاف صاف جواب نظر نہیں آتا. امام اعظم نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں ہی اس کا جواب دے دوں. استاد نے فرمایا تم اس کا جواب دے دو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا جواب دینا شروع کیا. جس ترتیب سے سائل نے سوالات کیے تھے اسی ترتیب سے امام اعظم نے جواب دینا شروع کیا. سنو تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے, دوسرے سوال کا جواب یہ ہے, تیسرے سوال کا جواب یہ ہے, چوتھے سوال کا جواب یہ ہے. 100 سوالوں کو دوہرا دیا اور اس کا جواب بھی عطا فرمایا. حضرت امام سلیمان آمش نے فرمایا اے ابو حنیفہ تم کہاں سے یہ جواب دے رہے ہو؟ قرآن و حدیث میں اس کا صاف صاف جواب نظر نہیں آتا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور آپ کی بیان کردہ حدیثوں کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. فلاں موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا, فلاں موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا, فلاں موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا. امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا اور جن حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا تھا ان ساری حدیثوں کو پڑھ کر سنا دیا. آپ کے استاد نے غیر مقلدین کی طرح یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دماغ سے مسئلہ نکال رہے ہو, اپنی رائے اور قیاس سے مسئلہ بتا, بلکہ آپ کے استاد فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخضر فعین. اے فقہاء کی جماعت تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں. ہمارے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی, کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے, کس دوا کا کیا نقصان ہے. اور اے فقہاء تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو, تمہارے پاس دواؤں کا ذخیرہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی, کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے, کس دوا کا کیا نقصان ہے. وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین. اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے, تم کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے. بے مثال فقیہ بھی ہو, بے مثال محدث بھی ہو. جن حدیثوں سے میں مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکا ان حدیثوں سے تم نے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا, اور جن حدیثوں کو 100 دن میں میں نے پڑھایا تھا ان ساری حدیثوں کو ایک نشست میں تم نے پڑھ کر سنا دیا. آج غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو قیاس اور اپنی رائے سے مسئلہ بتاتے تھے, حدیث سے مسئلہ نہیں بتاتے تھے. اس دور میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ پر یہی الزام قائم ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کوفے کی جامع مسجد میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء تشریف لائے جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھے, جس میں حضرت امام جعفر صادق تھے, حضرت مقاتلان تھے, حضرت حماد ابن سلمہ تھے. بڑے بڑے آپ اپنی رائے اور قیاس سے بتاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہرگز نہیں, سب سے پہلے میں کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں, کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہوں, اس میں مسئلہ نہ ملے صحابہ کے فیصلوں اور صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں, وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جو متفق علیہ فیصلے ہیں پہلے اس پر عمل کرتا ہوں, پھر مختلف ہی فیصلوں پر عمل کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے الخیرات الحسان میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ بھی اس عبارت کو نقل فرمایا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں انی اقدم العمل بالکتاب ثم بالسنت ثم باخذیت الصحابۃ مقدما ما اتفقوا علی ما اختلفوا وحینئذ اقیس. سب سے پہلے میں کتاب اللہ پر عمل کو مقدم رکھتا ہوں, اس کے بعد سنت رسول اللہ پر عمل کو مقدم رکھتا ہوں, پھر صحابہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں, وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جو متفق علیہ فیصلے ہیں پہلے اس پر عمل کرتا ہوں, پھر مختلف ہی فیصلوں پر عمل کرتا ہوں. اور جب ان تینوں جگہوں پر کوئی مسئلہ نہ ملے وہی نئے عقیس تب کتاب و سنت کی روشنی میں میں قیاس اور اجتہاد کرتا ہوں. جب مناظرہ شروع ہوا کوفے کی جامع مسجد میں بڑے بڑے علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کو پیش کیا کہ ان مسائل کو آپ نے اپنی رائے اور قیاس سے ثابت فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب ان مسائل پر حدیثوں کو پیش کرنا شروع کیا تو صبح سے لے کر زوال تک امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مسائل کی تائید میں حدیث اور قرآن کی آیتیں پیش کرتے رہے اور اپنے ایک ایک کتاب و سنت سے واضح فرما دیا. جب سارے کے سارے علماء نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اتنی گہرائی میں اتر کر کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط اور استخراج فرماتے ہیں کہ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا, تو یہ سارے کے سارے علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں کو اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور فرمانے لگے انت سید العلماء فاعف عنا فيما مضى من وقيتنا فيك بغیر علم.
قال غفر اللہ لنا ولکم اجمعین، آپ ہمیں معاف فرما دے، آپ سارے علماء کے سردار ہیں، جو کچھ ہم نے آپ کے بارے میں کہا وہ آپ کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہا، اس لیے آپ معاف فرما دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اس دور کے فقہا اور مجتہدین امام اعظم کے دلائل کو سننے کے بعد مطمئن ہو گئے، لیکن آج غیر مقلدین مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہی الزام دہرایا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مسائل کو قیاس اور اپنے مسائل کو رائے سے ثابت فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو تلاش کیا، کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملا، سنت رسول اللہ میں دیکھا، اس میں مسئلہ نہ ملا، پھر صحابہ کے فیصلوں میں تلاش کیا، اور جب اس میں مل گیا اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جب وہاں نہیں ملا تب آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس کیا ہے، اور اب قیاس و سنت کی روشنی میں اجتہاد فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا گناہ کیا؟ یہ تو وہ کام ہے جس کی تعلیم خود اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کو دی تھی۔ اٹھاؤ بخاری شریف کتاب العلم، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور پوچھا کیفا تقضی، اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا فإن لم یکن فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ اس لیے کہ کتاب اللہ میں نہ ہونے کا سوال نہیں ہے، کتاب اللہ میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لیکن وہاں تک دماغ کا پہنچنا اور نہ پہنچنا یہ ہماری صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر رسول اللہ کی سنت میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد اور قیاس کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کی صرف دو دلیلیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس دلیل نہیں ہے، اس لیے تم کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اس جواب پر اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارتے ہیں اور فرماندو للہ الذی وفق رسول اللہ لیرضی بہ رسول اللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس ان کے قاصد کو اس بات کی تعلیم دی جس سے اس کا رسول راضی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد کوئی اور دلیل نہیں تھی، قیاس اور اجتہاد دلیل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو ڈانٹا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں فرمایا؟ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی طرف سے دعا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے، سنت رسول اللہ میں نہ ملے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے گا، قیاس کیا جائے گا، اور یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ اللہ کی تعلیم، رسول پاک کی تعلیم کا ایک حصہ۔ اور سنو، جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، تقریباً 50 یا 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ نے کیے۔ جس سال امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی امام باقر تشریف لائے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کی خدمت میں پہنچے، سوچا ان سے اکتساب فیض کر لیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے تعارف کروایا، یہ فقیہ عراق امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امام باقر کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے۔ حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا سید سجاد کے ساجد رکھ مجھے علم حق باقر علم خدا کے واسطے، یہی علم الخدا ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے تعارف کروایا، یہ فقیہ عراق ابو حنیفہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا، آپ کے چہرے پر شکن آ گئی، غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا تم ہی ابو حنیفہ ہو جو اپنی رائے سے اور قیاس سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا معاذ اللہ، کیا کوئی مسلمان اپنی رائے اور قیاس سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر سکتا ہے؟
ہے. آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں یہی رپورٹ ملی ہے کہ تم اپنی رائے اور قیاس سے میرے جد کریم کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہو. امام اعظم نے فرمایا بالکل غلط ہے. حضور اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا حضور بتائیں مرد ضعیف ہے یا عورت؟ انہوں نے فرمایا عورت ضعیف ہے. امام اعظم نے فرمایا جب عورت ضعیف ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو ڈبل نہ دیا جائے, عورت کو ڈبل دیا جائے, کیونکہ جو ضعیف اور کمزور ہو اس کو مال کی حاجت زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں اپنے قیاس سے فتویٰ نہیں دیتا, اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا, میں تو وہی فتویٰ دیتا ہوں جو قرآن کی آیت فرماتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین, ایک مذکر کو دو مؤنث کے برابر دیا جائے گا, اور وہی فتویٰ تو میں بھی دیتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا حضور ایک مسئلہ اور بتا دے, نماز افضل ہے کہ روزہ؟ امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حالت حیض کی نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہے, اور حالت حیض میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے کہ نہیں؟ امام باقر نے فرمایا حیض کے زمانے میں جو روزے چھوٹ جائے ان کی قضا ہے, جو نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا نہیں. امام اعظم نے فرمایا اگر میں اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ نمازوں کی قضا بدرجہ اولا کی جائے, کیونکہ جب نماز افضل ہے, روزوں کی قضا ہو رہی ہے, تو نماز کی قضا بدرجہ اولا ہونی چاہیے. لیکن میں اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ نہیں دیتا, میں تو رسول پاک کی حدیثوں کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض کی نمازیں جو چھوٹ جاتی ان کی قضا کا حکم نہیں دیتے, اور جو روزے چھوٹ جاتے ان کی قضا کا حکم دیتے. امام اعظم فرماتے ہیں یہی فتویٰ تو میں بھی دیتا ہوں. امام اعظم نے کہا حضور ایک آخری مسئلہ اور بتا دیں, نجاست و غلاظت میں پیشاب پاخانہ منی سے بڑھ کر ہے یا منی نجاست و غلاظت میں پیشاب پاخانہ سے بڑھ کر ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ نجاست و غلاظت میں پیشاب پاخانہ منی سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ آدمی کے کپڑے میں اور جسم میں پیشاب پاخانہ لگ جائے, ایک منٹ کے لیے آدمی اس کپڑے کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, لیکن منی لگ جاتی ہے اور آدمی گھنٹوں گھنٹوں اس کو پہنے رہتا ہے. اس لیے نجاست و غلاظت میں جو تنفر ہے وہ تنفر منی میں نہیں ہے. حضرت امام اعظم نے فرمایا جب نجاست و غلاظت میں پیشاب پاخانہ منی سے بڑھ کر ہے تو پیشاب پاخانہ کے نکلنے سے غسل واجب ہونا چاہیے, اور منی کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹنا چاہیے. یہی قیاس کا تقاضا ہے. لیکن میں سے فتویٰ نہیں دیتا, اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا, میں تو رسول پاک کی حدیثوں کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں الماء من الماء, غسل منی کی وجہ سے واجب ہے, وہی فتویٰ میں بھی دیتا ہوں. پیشاب پاخانہ میں صرف وضو واجب ہوگا اور منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا. جب آپ نے اتنا فرمایا حضرت امام باقر کھڑے ہو گئے, آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا مبارک ہو اے ابو حنیفہ, جب تک تمہارے جیسا امام اس دھرتی پر پیدا ہوتا رہے گا میرے جد کریم کی حدیثوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. آج غیر مقلدین امام اعظم سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ جب جب یہ حدیث رسول میں تحریف کرتے ہیں غلامان امام احمد رضا اور غلامان ابو حنیفہ ان کی چوری کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے چہرے کو بے نقاب کر دیتے ہیں, اسی لیے امام اعظم سے بھی چڑھتے ہیں اور امام احمد رضا سے بھی. اب آپ بتاؤ, ابھی میں عشاء کے بعد جرجیز کی کیسٹ سن رہا تھا جو یہاں بجٹیا میں ہوئی, آمین بلجے اور قرات خلف الامام پر بڑی تفصیل سے اس نے گفتگو کی. لیکن صرف حدیثیں پیش کر دینا, حدیثوں کے مفہوم و معنی کو نہ سمجھنا, یہ غیر مقلدین کی پہچان. یہ حدیثیں پڑھ دیتے ہیں, کون حدیث کی ہے, کس حدیث میں کون سی قید لگی ہے, کون سی حدیث کس نماز سے متعلق ہے, یہ ساری تفصیلات ان کے ذہن میں نہیں ہے. ان کی تقریر میں سن رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ فرض ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ناجائز و حرام کام کرے گا. ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں حدیث کی صریح خلاف ورزی کی ہے. میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی گہرائی میں اتر کر مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے کہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور تم نے عبادہ ابن صامت کی جو حدیث پیش کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور صحیح ستہ میں بھی ہے, عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. تم نے حدیث پیش کر دیا
لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ بتاؤ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے کہ نہیں؟ اور جب پڑھا جائے، نماز میں پڑھا جائے تو بھی غور سے سنو اور چپ رہو، نماز کے باہر جلسے میں پڑھا جائے تو بھی غور سے سنو اور چپ رہو۔ صرف حدیث پیش کر دینا اور قرآن کی آیت کو چھپا لینا یہ غیر مقلدین کا سیوا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور قرآن بھی پیش کرتے ہیں اور پھر دونوں کا مفہوم و معنی بھی متعین کرتے ہیں۔ وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ تم نے حدیث پیش کر دی، ہم نے قرآن پیش کر دیا، اب بتاؤ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ حدیث میں طاقت زیادہ ہے کہ قرآن میں طاقت زیادہ ہے؟ حدیث کے ایک لفظ کا انکار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے ایک نقطے کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ اگر ہمیں قرآن پر عمل نہ، ہمیں حدیث پر عمل نہ کرنا ہوتا تو ہم صاف صاف یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ صرف حدیث پر عمل کریں، ہم اہل قرآن نہیں ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کریں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں اور قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آفتاب و مہتاب کی طرح بالکل روشن ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم، غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم ہے۔ جب تک آدمی چپ نہیں رہے گا غور سے سن نہیں سکتا۔ تو فاستمعوا میں انصتوا کا مفہوم داخل، پھر پروردگار عالم نے الگ سے کیوں فرمایا وہ انصتوا؟ اس کی وجہ سنو، نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز جہری اور ایک نماز سری۔ جہری نماز میں امام کی قرأت مقتدیوں کے کانوں تک آتی ہے، وہاں کے لیے اللہ نے فرمایا فاستمعوا، غور سے سنو، اور غور سے اسی وقت سنے گا جبکہ چپ رہے گا، تو وہاں کے لیے معنی ہوا غور سے سنو اور چپ رہو۔ اور سری نماز میں امام کی کوئی آواز مقتدیوں کے کانوں تک نہیں آتی ہے، وہاں کے لیے اللہ نے فرمایا وہ انصتوا، اور چپ رہو۔ یہاں غور سے سننے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی ہے، تو کس چیز کو وہ غور سے سنے گا؟ یہاں کے لیے صرف ایک حکم ہے وہ انصتوا، چپ رہو۔ مطلب یہ ہوا کہ امام کی قرأت سنائی دے تو غور سے سنو اور چپ رہو، اور امام کی قرأت سنائی نہ دے تو صرف چپ رہو۔ دونوں باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ قرآن اور حدیث میں طاقت کس میں زیادہ ہے؟ قرآن میں طاقت زیادہ ہے، لیکن ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث رسول پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جس نے امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور اس حدیث کے جتنے رجال اور جتنے روات ہیں سب بخاری اور مسلم کے رجال اور روات ہیں۔ اگر کسی غیر مقلد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا تو بخاری کی آدھی سے زیادہ حدیثیں صاف ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے سارے رجال اور سارے روات بخاری اور مسلم کے رجال اور روات ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جس نے امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ قرأت کی دو قسمیں ہیں، ایک قرأت حقیقی اور حکمی۔ قرأت حقیقی یہ ہے کہ اپنے منہ سے غلط کیا جائے، اور نا یہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ارے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو حکمن مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو گیا، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پر بھی عمل ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں یہ نہ سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے تو صبح ہو جائے گی، حدیثوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ستہ میں ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تام، جس نے کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ جب یہ حدیث بیان کر دی حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ اننی اکون
احیانا وراء الامام فغمز ذراعی وقال یا فارسی اقرا فی نفسک. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا آپ نے یہ حدیث بیان کر دی، لیکن یہ بتائیے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس وقت کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرا فی نفسک، دل ہی دل میں پڑھ لے. دل ہی دل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ساقط ہے، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دل ہی دل میں پڑھ لے یعنی قرات کا تصور کر لے، قرات کا خیال کر لے. یہی اس کا معنی یہ ہے آہستہ پڑھ لے. اگر اس کا معنی ہوتا پڑھ لے تو اس کے لیے یوں فرمایا جاتا اقرا بہا خفیۃ اقرا بہا سرا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے اقرا فی نفسک، دل ہی دل میں پڑھ لے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کو زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آئیے میں بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر دوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم به فاذا كبر كبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. یہاں تک بخاری اور مسلم کی حدیث ساتھ ساتھ چل رہی ہے. امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب امام سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو. یہاں تک بخاری اور مسلم کی حدیث ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن مسلم شریف میں ایک زائد جملہ بھی مروی ہے، اور زیادت الثقۃ مقبولۃ، ثقہ راوی کا زائد جملہ مقبول ہوتا ہے، حدیث مستقل کے درجے میں ہوتا ہے. مسلم شریف میں ایک زائد جملہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، لیکن امام جب قرأت کرے تو تم چپ رہو. بتاؤ حدیث ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور وہ بھی عام کتابوں سے نہیں، مسلم شریف سے میں نے حدیث پیش کی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو، رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سر اٹھائے سر اٹھاؤ، جب سجدہ کرے سجدہ کرو، سمع اللہ لمن حمدہ کہے ربنا ولک الحمد کہو. لیکن جب قرأت کرے تو تم قرأت نہ کرو. وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرأت کرے تو تم چپ رہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کا پڑھنا تبھی کا پڑھنا ہے. گویا مقتدی نے بھی حکماً سورہ فاتحہ کی قرأت کر. اور آئیے بخاری شریف کی بالکل واضح اور روشن حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. ان ابی بکرۃ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ابھی مسجد کے دروازے ہی پر کھڑے تھے جہاں چپل جوتا اتارا جاتا ہے. دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں ہیں، صحابہ رکوع میں ہیں، آپ نے وہیں پر نیت باندھ لیا، وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو بکرہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے مسجد کے دروازے ہی پر نماز شروع کر دی، کیوں رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے؟ حضرت ابو بکرہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، پھر کیسے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس طرح نماز شروع کی ہے؟ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں مسجد کے پیچھے سے آ رہا تھا، اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، پھر کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح نبی آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں. کائنات عالم کا ذرہ ذرہ نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کیا قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ انی لا اراکم ولا ظلم اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. نبی کریم فرماتے ہیں واللہ انی لا ارا حوضی الان من مقامی ھذا، میں یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں. حوض کوثر کو قیامت میں قائم کیا جائے گا، لیکن دنیا میں مدینے میں رہ کر نبی حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہے ہیں. نبی کی شان یہ ہے قبرستان سے گزرتے ہیں، مردوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. نبی کی شان یہ ہے مکے میں ہیں، مدینے کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، منبر پر ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے واقعات کو صحابہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. نبی مدینے میں ہیں، جنگ روم کا مشاہدہ کر رہے ہیں. نبی زمین پر ہیں، آسمان والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آسمان سے گزرتے ہیں زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب آپ بتاؤ حضرت ابو بکرہ
مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکرا، تمہارے لیے سورہ فرض تھا، تم نے اس کو ترک کر دیا اور ایک فرض چھوٹ جانے سے ایک رکعت چھوٹ گئی اور ایک رکعت کے چھوٹ جانے سے پوری نماز باطل ہو گئی، جاؤ نماز دہراؤ۔ اللہ کے نبی نماز دہرانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ ابو بکرا سے پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا؟ حضرت ابو بکرا نے فرمایا جب میں مسجد میں گھسا دیکھا اب رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں، میں نے سوچا وہاں تک جاتے جاتے کہیں آپ سر نہ اٹھا دے، میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے، رکعت پانے کی محبت میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، رکعت پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، حضرت ابو بکرا نے کب سورہ فاتحہ پڑھی؟ مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ دیا، وہیں رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ میں نے ایک غیر مقلد عالم سے پوچھا آپ بتائیے انہوں نے سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے رکوع میں پڑھ لیا ہو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے نہیں چلے گا، تم اہل حدیث ہو تو حدیث پیش کرو۔ وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے رکوع میں یا سجدے میں قرآن کو پڑھا ہے؟ میں اہل حدیث نہیں ہوں لیکن حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ نہ رکوع میں انہوں نے قرآن پڑھا نہ سجدے میں قرآن پڑھا، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قراءۃ القرآن پھر رکوع والسجود، رسول پاک نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب سرکار نے منع فرمایا ہے تو کوئی صحابی نہ تو قرآن پڑھ سکتا ہے نہ سجدے میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ مقتدی سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اسی حدیث کو چاروں مذہب کے ائمہ کرام نے فرمایا من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس کی وہ رکعت شمار میں آ گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب امام کو رکوع میں پایا سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ملی پھر اس کی یہ رکعت کیوں شمار میں آ رہی ہے؟ لیکن چاروں مذہب کے امام فرماتے ہیں من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس کی وہ رکعت شمار میں آ گئی، وہ رکعت پا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کتاب و سنت کے مطابق ہے اور اتنی گہرائی میں اتر کر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مسئلے کا استنباط اور استخراج فرمایا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کا دماغ وہاں نہیں پہنچ سکا، آج کے غیر مقلدین کا دماغ وہاں کیسے پہنچ سکتا؟ اس لیے کوئی 5 حدیثوں پر عمل کر کے اہل حدیث نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ تابعین پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور تم 5 کتابوں پر 5 حدیثوں پر عمل کر کے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اگر حقیقت میں تم اہل حدیث ہو تو ہر طرح کی حدیثوں پر عمل کرو، آؤ میرے سامنے اور تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جو اہل حدیث ہوگا اس پر لازم ہے کہ ساری حدیثوں کی پیروی کرے، اور تم اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جیسے ہی تم نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا کہ ناک کان کی لو تک ہاتھ اٹھایا جائے یا کندھے تک ہاتھ اٹھایا جائے، یہیں پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اگر تم یہاں تک ہاتھ لے جاتے ہو تو یہاں والی حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہاں والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو کان کی لو والی حدیث کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اہل حدیث ہو تو دونوں حدیثوں پر عمل کر کے دکھا دو، لیکن ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس لیے ہر اختلافی مسئلے میں ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ حدیث ہے تو ہے لیکن رسول پاک کی سنت کیا ہے؟ ہم کو رسول پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور سرکار کی سنت یہ ہے کہ کان کی لو تک ہاتھ اٹھایا جائے اور اس کے بعد نیت باندھی جائے۔ اور جب آپ نے یہاں یا یہاں ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیا تو اب ہاتھ رکھیں گے کہاں؟ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں گے کہ سینے پر ہاتھ رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ ایک حدیث پر عمل کرو گے 3 حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اب تم اہل حدیث ہو تو 4 حدیثوں پر عمل کرو۔ میرا چیلنج ہے کہ دنیا سے بڑا غیر مقلد عالم بھی ان حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم اہل حدیث نہ بنو، اہل سنت بنو، کیونکہ حدیث پر عمل کرو گے ضروری نہیں کہ رسول پاک کی سنت پر عمل ہو جائے، لیکن رسول پاک کی سنت پر عمل کرو گے حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا، کیونکہ ہر سنت رسول پاک کی حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول پاک کی سنت نہیں۔ تقریر جرجیس کی سن رہا تھا، آمین زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے، اس سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی۔ آئیے میں 2-3 حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔
حدیثیں پیش کرنا اور ہے، لیکن حدیثوں کے مفہوم و معنی کو متعین کرنا اور۔ انہوں نے بخاری کے جو حدیث پیش کی، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، فانه من وافق قوله قول العباد قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس کا مطلب کہ وہ آمین سنتے تھے اس لیے آمین کہتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس دور میں امام زور سے آمین کہتا تھا۔ کوئی حدیث میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو۔ حدیث میں صرف اتنا ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یہ نہیں ہے زور سے کہو، یہ نہیں ہے کہ آہستہ کہو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آگے کا جملہ متعین کر رہا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرشتوں کے آمین کو نہیں سنا ہے، اس کا مطلب فرشتے سنا کر آمین نہیں کہتے، آہستہ آمین کہتے ہیں، اور ہم حنفی آہستہ آمین کہتے ہیں، تو ہمارا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو گیا تو مغفرت ہماری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ اس لیے زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے، آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے زور سے آمین کہنے کا ثبوت ہو۔ بخاری میں حدیث ہے لیکن زور سے آمین کہنے کی کوئی حدیث نہیں۔ اور سنو، اسی حدیث کو جب محدث ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا تو ایک زائد جملے کے ساتھ نقل فرمایا، پوری حدیث اس طرح نقل فرمائی، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ رسول پاک کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ امام بھی آمین کہتا ہے؟ اگر امام چلا کر آمین کہتا سارے کے سارے مقتدی جانتے کہ امام آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، سرکار کو بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن سرکار الگ سے جملے خبریہ لا کر کے سارے مقتدیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ امام صرف الضالین کہتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ یہ زائد جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں امام آہستہ آمین کہتا تھا اور لوگوں کو کنفیوژن تھا کہ امام صرف الضالین کہتا ہے یا اس کے بعد آمین کہتا ہے۔ سرکار نے اسی کنفیوژن کو دور کر دیا اور یہ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ صرف الضالین کہتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ یہ زائد جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں امام آہستہ آمین کہتا تھا، اور آہستہ آمین کہنا یہ تو بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عطا قال عطا آمین دعاؤن، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ اب دونوں کو جوڑ دو، آمین دعا ہے اور اللہ فرماتا ہے دعا آہستہ، تو آمین آہستہ ہونا چاہیے کہ زور سے آمین ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اتنا مضبوط اتنا مستحکم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی باطل فرقہ ان کے کسی بھی مسئلے پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ علماء نے امام احمد رضا ان کے تمام سوالوں کا دندہ شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اٹھاؤ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں سکتتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے دو سکتے نماز میں محفوظ کیے ہیں۔ سرکار نماز میں دو جگہ لمبا سکوت فرماتے تھے کہ سرکار کی کوئی آواز مقتدیوں کے کانوں تک نہیں آتی تھی۔ عمران ابن حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سرکار نماز میں دو جگہ لمبا سکوت نہیں کرتے تھے، ایک ہی جگہ لمبا سکوت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا دو جگہ لمبا سکوت کرتے تھے۔ جب ان دونوں میں اختلاف ہوا انہوں نے طے کیا ابی ابن کعب کے پاس مدینہ منورہ خط لکھا جائے، کیونکہ وہ سرکار کے بہت خاص صحابی ہے، سرکار کے بالکل پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے سرکار نماز میں دو جگہ سکوت کرتے تھے کہ ایک جگہ؟ ان کے پاس خط لکھا گیا، ابی ابن کعب نے جواب لکھا ان حفظ سمرہ، سمرہ ابن جندب نے جواب کو صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے۔ سرکار نماز میں دو جگہ سکوت فرماتے تھے، وہاں مقتدیوں کے کانوں تک کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ سکتتن اذا کبر ودخل فی الصلاۃ، پہلی جگہ وہ ہے جہاں سرکار تکبیر تحریمہ کا اور نماز شروع کرتے، کیونکہ جب امام نماز شروع کرے گا تکبیر تحریمات ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور ساری چیزیں آہستہ پڑھے گا تو ایک لمبا سکوت یہاں پیدا ہو جائے گا۔ وسکتتن اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوتے تو ایک لمبا سکوت ہوتا۔ میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد حضور علیہ السلام اگر فوراً زور سے آمین کہہ دیتے تو لمبا سکوت نہیں پیدا ہوتا، لمبا سکتہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار آہستہ
آہستہ آمین کہتے تھے اور مدے کے ساتھ آمین کہتے تھے، اور جب تک آمین کہتے تھے ایک لمبا سکوت یہاں پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ ولدالین کے بعد سرکار زور سے آمین نہیں کہتے تھے بلکہ آہستہ آمین کہتے۔ اس لیے میرے دوستو یہ سب فروعی مسائل ہیں، لیکن غیر مقلدین انہی مسائل کی وجہ سے مسلمانوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو گمراہ اور بددین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مقلد اپنے امام کی تقلید میں ان مسائل پر عمل کرے تو ہم اس کا اعتراض نہیں کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ مقلد پر واجب ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرے، اور اس کا امام اگر ان مسائل پر عمل کر رہا ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام مجتہد ہے اور مجتہد پر واجب ہے کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے۔ تو مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ان مسائل پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے ماننے والے اپنے امام کی تقلید کی بنیاد پر ان مسائل میں عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن غیر مقلدین نہ تو مجتہد ہے اور نہ اس لیے ہم ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ڈائریکٹ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے مسئلہ نکال رہے ہیں، حدیث سے مسئلہ نکال رہے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، بڑے بڑے تابعین قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے۔ صحابہ میں صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے پر قادر تھے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے۔ کیا سارے صحابہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے؟ کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں؟ حدیثیں تھیں، لیکن مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں۔ صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو کتاب و سنت سے مسائل نکالتے تھے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جو مجتہد نہ ہو اس پر واجب ہے کہ مجتہد سے پوچھ کر مسائل پر عمل کرے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ التقلید هو قبول قول الغیر بلا حجت و دلیل، غیر کی بات کو بلا دلیل مان لینا، یہی تقلید ہے، اور یہ کام صحابہ نے بھی کیا ہے، تابعین نے بھی کیا ہے۔ تو آج دنیا کے مسلمان اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا۔ آج یہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہی حدیثوں پر ان کا عمل ہے جو حدیثیں یا تو ضعیف ہیں اور یا تو منسوخ ہے۔ صحیح اور قوی حدیثوں پر ان کا عمل نہیں۔ اگرچہ 5 حدیثوں پر عمل کر کے یہ اہل حدیث بنے، لیکن ان 5 حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، یا تو ضعیف اور حدیثوں کے مطابق ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے، یہ غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے، امام ترمذی نے 3 طرح کے اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا قول ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ امام شافعی کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا قول ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے۔ اگر چوتھا قول بھی کوئی ہوتا تو حضرت امام ترمذی اس چوتھے قول کو بھی وہاں کتاب میں نقل فرماتے اور یہ کہتے چوتھا قول سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور یہ فلاں کا مذہب ہے، فلاں کا طریقہ ہے۔ لیکن پوری ترمذی اٹھا کر دیکھ لو، صرف 3 طریقہ اس میں لکھا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا امام اعظم کا طریقہ ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا امام شافعی کا طریقہ ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور تک ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے، یہ تو 1200 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی لیے اس طرح کی کوئی روایت ترمذی شریف میں نہیں ملتی ہے۔ میں نے غیر مقلد عالم سے پوچھا کہ آپ کیوں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ آپ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی دکھا دو جس سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہو، میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کیوں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ ہم سے تو بات بات پر بخاری کی طلبا، میلاد جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ، سلام جائز ہے تو بخاری دکھاؤ، قیام جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ، فاتحہ جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ۔ میں تم کو صرف بخاری کی نہیں پوری صحیح ستہ کی اجازت دیتا ہوں، پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث دکھا دو جس سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہو، میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا وائل ابن حجر نے فرمایا سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ میں نے کہا وائل ابن حجر نے عورتوں کو فرمایا تھا کہ
تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، فإنہ اسطر لہن، کیونکہ اس میں عورتوں کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے۔ اگر عورت سینے پر ہاتھ رکھے گی تو اس کی پردہ پوشی زیادہ ہوگی، اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھے گی تو اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے۔ لیکن یہ اتنے بیدار ہیں، اتنے منچلے ہیں، اتنے مجنون ہیں کہ جو حکم عورتوں کو دیا گیا تھا کود کر میدان میں آگے ہم بھی اسی پر عمل کر لیتے ہیں۔ اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو، عورتوں کی حدیث پر کیوں عمل کرتے ہو؟ اور اگر عورت ہو تو عورتوں کی حدیث پر عمل کرو، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اتنے منچلے ہیں کہ عورتوں کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ یہاں حکم عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم سب رکھو، کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں، فإنہ اقرب الی التعظیم، تعظیم زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں جس پر اقرب، جس میں اقرب الی التعظیم ہو، اور وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس روایت پر عمل کرو جس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہو، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ اس لیے عورتیں اس روایت پر عمل کریں اور مرد اس روایت پر عمل کریں۔ لیکن یہ اتنے بیدار ہیں، اتنے مجنون ہیں کہ عورتوں ہی کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ مہینے میں 5-6 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل طور پر عورتوں سے مشابہت ہو۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کا مذہب اور مسلک بہت مضبوط اور مستحکم، اور اسی مذہب اور اسی مسلک پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اور اسی مذہب حنفی کی پہچان اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوتی ہے۔ مذہب حنفی کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت، مذہب حنفی کا نشان ہے مسلک اعلی حضرت۔ آج اس دور میں جو مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے، وہی حقیقت میں مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر عمل کرنے والا ہے۔ اور امام احمد رضا ایسے تیسے عالم نہیں تھے۔ جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں 10ویں صدی ہجری کے بعد اس دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ مجدد قرن العاشر علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں احمد رضا کے ٹکر کا کوئی محدث اور فقیہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ 11ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو، 12ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو، 13ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو، 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والے علماء کی لسٹ دیکھ لو۔ امام احمد رضا کو فقہ حنفی میں جو تبحر حاصل تھا وہ کسی فقیہ اور مجتہد کو حاصل نہیں تھا۔ اس لیے ماننا پڑے گا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور تمام اختلافی مسائل کو اس طرح دلائل و براہین کے ساتھ سورج کی طرح روشن کر دیا کہ مسلک ابو حنیفہ کا ہے لیکن امام احمد رضا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ تو بارگاہ امام اعظم سے اعزاز ہے۔ اے احمد رضا، تو نے مذہب حنفی کی ایسی شاندار خدمت کی ہے کہ مذہب میرا ہوگا لیکن تیرے نام سے پہچانا جائے گا۔